النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبيننا فوقهم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب صدق الله العلي العظيم صدق رسول الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شبیر انقلاب کی طاقت کائنات ہر شبیر انقلاب کی طاقت کائنات ٹھوکر سے مار دے گا حکومت کائنات ٹھوکر سے مار دے حکومت کائنات لادہ شیخ ہر عادت وہی ادا وہی انداز بھی وہی ہر عادت وہی
ادا وہی انداز بھی وہی اور شبیر بہو ہیں رسالت کائنات شبیر بہو ہیں. یہ بھی ملا دو شعر. کل موج ہے سقا کی تدبیر کے قبضے میں اور کل موج ہے سقا کی تدبیر کے قبضے میں بہتا ہوا دریا ہے شبیر کے قبضے میں بہتا ہوا دریا ہے. یہ خاص طور پر چاہتا ہوں. اور چاہے تو ابھی کٹ کر گر جائیں سبھی کڑیاں اور چاہے تو ابھی کٹ کر گر جائیں سبھی کڑیاں اور سجاد کو مت سمجھو زنجیر کے قبضے میں سجاد کو ایک نعرے حیدری. اب ہم علی جناب مولانا صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ بات حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زین العابدین ابن عبد الحسین مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء وتفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال أيضا كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على السيد الأنعام النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المولن الحق بالحق بالقاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حاضرین کرام قدر معزز سامعین کرام اور روزداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس اس سے خطاب کر رہا ہوں. آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں، پروردگارا تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرا وعدہ مغفرت کا. اس پاک اور برکتوں والے مہینے یعنی رجب المرجب کے واسطے مرحوم کے جن کے درجات انشاءاللہ بلند ہیں انہیں بلند تر فرما. پروردگارا اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہ السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما. ثانیاً اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین کی طرف سے مرحوم کے ورثہ کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں. مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد و قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے، جو انسان کی ترقی اور رشد اور کمال اور سعادت کے لیے ایک اکیلا نسخہ ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد ہے ہدایت. اور ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جنت کو حاصل کر لے یا خدا سے قریب ہو جائے، بلکہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی کہ جس زندگی سے نہ کسی کو دنیا میں نقصان پہنچے اور نہ آخرت میں کسی کو نقصان پہنچنے والا ہو. جب دوسرے کو نقصان نہ پہنچے تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اور نقصان تبھی پہنچے گا جب انسان اپنی زندگی کو گناہوں میں اس طرح سے مشغول کر لے کہ اسے یہ خبر ہی نہ رہے کہ اس کے حق میں کون سی شے ہے اور اس کے خلاف کون سی شے. لہذا بہت سے افراد یہ جو سوچتے ہیں کہ اللہ گناہوں کی سزا دے گا، جہنم کو بھڑکائے گا، آگ میں ڈال دے گا، وہ خدا نخواستہ کسی طرح کا انتقام ہے، تو نہیں، اللہ کوئی انتقام نہیں لیتا، بلکہ وہ ہم کو پاک کرتا ہے ہمارے اس اعمال رذیلہ سے کہ جو اعمال مانع قرار پاتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں ہمارے اور جنت کے حصول میں. لہذا اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر شے رحمت ہے اور نعمت ہے. اگر وہ عذاب بھی نازل کر رہا ہے تو اس میں بھی رحمت پوشیدہ ہے. البتہ اس کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا بڑا سخت ہے، لیکن مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ موت کے جو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے بلا ہے، ان کے لیے وبا ہے، ان کے لیے مصیبت ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے ایک امتحان ہے اور مشکل کی شے ہے. حالانکہ جب کوئی موت سے گزر جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا کا شکر کہ تو نے مجھے زندگی سے نکال کر موت کے مہانے پر لا کر کھڑا کر دیا اور یہ زندگی کا سفر تمام ہو گیا. پوچھنے والا کہتا ہے کہ مولا مومن اگر مرنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ جیسے ہی وہ مرے گا تو ائمہ اہل بیت کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، باغات کو دیکھے گا، اللہ کی تمام رحمتوں کو اپنے حضور حاضر پائے گا تو وہ تو خوش ہو جائے گا کہ بالآخر یہ دنیا کی کثافتیں اور رذالتیں جن کو چھوڑ کر وہ پاک وادی میں وارد ہو رہا ہے، لہٰذا تیرا شکر ہے. لیکن مولا آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھی موت سے گزرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے. تو یہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو ملحد ہے، جو کفر کرنے والا ہے، جو منکر ہے، یہ کیوں شکر ادا کرے گا؟ اس کو تو موت کے بعد عذاب ملنے والا ہے، اس کو تو موت کے بعد
جہنم کی تہوں میں ڈالا جانے والا ہے، اس کے لیے نئی نئی سزائیں طے کی، یہ کیوں شکر کرے گا؟ امام نے کہا کہ مومن بھی شکر ادا کرتا ہے اور غیر مومن بھی شکر ادا کرتا ہے موت کے نازل ہونے کے بعد، موت سے عبور کرنے کے بعد۔ سبب بیان کیا کہ مومن اس لیے ہی شکر ادا کرتا ہے کہ جیسے تم خود کہہ رہے ہو کہ نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتی وہ موت کے بعد ایک مومن کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مقام پر کہ جہاں سورہ فجر کی آخری 4 آیتوں کی تفسیر جب کسی نے پوچھی تو امام علی مقام نے اس الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں، صلوات بھیجیں پر محمد جب اس نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیں کہ کیا کوئی مومن جب ملک الموت اسے لینے کے لیے آئے تو وہ ایک طرف دیکھ رہا ہو کہ اس کا مال اس سے چھوٹنے والا ہے، اولاد چھوٹنے والی ہے، اقربا اور رشتہ دار اب اس سے دور جا رہے ہیں، تو اس بات سے پریشان ہو کر کیا کوئی مومن ملک الموت کے ساتھ جانے سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں جانا، اور وہ ملک الموت سے لڑنے لگ جائے کہ میں ابھی زندگی کو نہیں ختم کروں گا، میں اپنی روح تمہارے حوالے نہیں کروں گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ امام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، مومن کبھی ایسا نہیں کرتا، جب ملک الموت آتا ہے تو وہ اپنی جان کو ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ جانے والا کیوں اپنی روح کو اس کے حوالے کرتا ہے؟ تب امام نے جواب دیا کہ جب ملک الموت کسی مومن کی بالین پر آتا ہے موت کا پیغام لے کر تو یوں ہی موت کو نافذ نہیں کرتا ہے، یوں ہی روح کو لے کر چلا نہیں جاتا، بلکہ وہ مرنے والے سے اگر واقعی معنی میں مومن ہو تو اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ سورہ فجر کے آخری کلمات ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عین شہادت سے پہلے ہاتف غیبی کی صورت میں یہ آواز فضا میں گونجی اور سرکار سید الشہداء نے اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کیا۔ یہ ایک اس کا مصداق ہے۔ تفسیر نمونہ ملے مولا امام فرماتے ہیں، امام ششم فرماتے ہیں کہ مومن بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ مارنے سے پہلے ملک الموت کہتا ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو بھی راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے، اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہے تو فادخلی فی عبادی، یہ ملک الموت مومن سے کہہ رہا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اور جب ملک الموت کہتا ہے اللہ کا پیغام لے کر کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، یعنی خدا کے بندوں میں شامل ہو جا، تو پھر مرنے والے دیکھتا ہے کہ یہ کن بندوں میں شامل ہونا ہے، اور جب اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ اس کے سامنے محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے، علی مرتضیٰ کا چہرہ ہے، فاطمۃ الزہرا کا پیکر ہے، حسنین کریمین کا وجود اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور ملک الموت کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، مر کے ان میں داخل ہو جا، تو مرنے والا اپنی روح کو اس کے حوالے کرتا ہے، ملک الموت آواز دیتا ہے بدخلی جنتی، اب جنت تیرے حوالے۔ اگر کوئی مومنانہ زندگی گزار کر جائے گا تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا ہے، موت کے وقت اپنی روح کو ملک الموت کے حوالے وہ بآسانی کرتا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ مولا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مومن اپنی روح کو اس کے حوالے، کافر کیوں خوش ہو رہا ہے، ملحد کیوں خوش ہو رہا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب موت اس پر سے گزر جاتی ہے اور جب حقائق اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، جب اس کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں ائمہ معصومین کی احادیث کے آئینے میں کہ اللہ نے ہمیں 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 4 آنکھیں ہیں ہمارے پاس، 2 آنکھیں ہماری کھلی ہوئی ہوتی ہیں عام طور پر، مگر 2 آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ بہت کم افراد ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک شاید ایسا ہو جس کی یہ 4 آنکھیں کھلی ہوں، مگر نہ 2 آنکھیں ہم سب کی کھلی ہیں مگر 2 آنکھیں بند ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے 2 آنکھیں تمہیں دی ہیں چہرے کے اوپر جن سے تم مادیات کو نگاہ کرتے ہو، مادیات کو دیکھتے ہو، اور 2 آنکھیں اللہ نے تمہارے قلب میں بنائی ہیں جو تمہاری مانوی چیزوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو چشمائے برزخی ہوتی ہیں، وہ جو برزخی آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ نظر آتا ہے جس سے اس دنیا میں بظاہر وہ چیزیں جو نہیں دیکھی جا سکتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، مگر جن کی یہ چشمے برزخی کھل جائے، برزخی آنکھیں کھل جائیں تو حقائق کے پردے ان کے سامنے سے ہٹا لیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے جیسا، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ہمارے اور آپ کے جیسا اگر کوئی ہو کہ اس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں اور جب یہ چشمے برزخی کھل جائے اور پردے ہٹ جائیں
تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. لیکن کوئی ایمان کے اس عالم پر بھی پہنچا ہوا ہے وہ جو کہتا ہے دل کی آنکھیں تو چھوڑو، لو کو شفل غطا مزت تو یقینا، اگر آسمان کے شامیانے ہٹا کر مادی آنکھوں سے بھی جنت کو دکھا دیا جائے تو اب ایمان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کوئی اس مقام پہ پہنچے تو وہ امیر المومنین بنتا ہے. تو بہرحال یہ 4 آنکھیں 2 ہمارے چہرے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، 2 ہمارے دل میں ہیں. مولا نے فرمایا کہ جب جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے، چاہے مومن ہو اور چاہے غیر مومن ہو، اس کی وہ 2 آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ بظاہر مادی آنکھیں اب بند ہو چکی ہیں، وہ چشم برزخی، وہ برزخ والی آنکھیں کھلی. اور اب جب حقائق دیکھتا ہے کہ انکار کرنے والا، ایک کفر کرنے والا جب دیکھتا ہے کہ سوال ہونے والا ہے، جواب پوچھے جانے والے ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہے، جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور اب اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی ملحدانہ زندگی کی بنیاد پر اس کے لیے اللہ نے عذاب کو معین کر رکھا ہے، تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ میں موت سے دوچار ہو گیا، اس لیے کہ اگر یہ زندگی اور لمبی ہو جاتی تو میرے گناہوں میں اضافہ ہوتا، میرا عذاب بڑھتا چلا جاتا. یعنی وہ انکار کرنے والا بھی اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ موت سے اس کو دوچار ہونا پڑا، اس لیے کہ 40 برس کی زندگی ہے، اس میں الحاد سے زندگی گزاری ہے، اس نے انکار کی زندگی گزاری تو اس کا اپنا ایک عذاب ہے. لیکن اگر 80 برس اور 90 برس کی زندگی گزار کر گیا اور پوری زندگی اس کی ملحدانہ ہے، منکرانہ اور کافرانہ ہے، تو اب عذاب بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ہونے والا ہے. لہذا انکار کرنے والا بھی شکر ادا کرتا ہے. جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہمیں موت سے پریشانی ہوتی ہے، ہم موت کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ادھر ملک الموت بالین پر آنے لگ جائے تو پھر موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی اگر واقعی معنی میں مومن ہو. اس لیے کہ اللہ نے بار بار مومن کو یہ یاد دلایا، اور اس سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں پھر ایک مرتبہ دہراتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین ہے جو قلب قرآن کہلاتا ہے، یعنی قرآن کا دل ہے. اکثر پیش کرتا ہوں کہ اگر قرآن کو ایک مجسمہ مان لیا جائے اعضاء و جوارح کا، تو ہمارے جسم میں جو مرکزی حیثیت دل کو حاصل ہے وہی قرآن کریم میں سورہ یاسین کو حاصل ہے. قلب قرآن ہے. قلب کا کام کیا ہے؟ بظاہر قلب کا کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو اعضاء و جوارح ہوتے ہوئے بھی وہ بے فائدہ ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ دل کام کرنا بند کر دے، آنکھ ہوگی دیکھا نہ جائے گا، کان ہوں گے سنا نہ جائے گا، زبان ہوگی بولا نہ جائے گا. دل اگر کام کر رہا ہے تو تمام اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں. بالکل سورہ یاسین کو قرآن میں وہی حیثیت حاصل ہے کہ اگر سورہ یاسین پر ایمان ہو جائے تو دوسرے آیات پر ایمان ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور اگر سورہ یاسین کی آیتوں پر ایمان نہ ہو کسی کو تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ ساری آیتوں پر بھی تمہارا ایمان ہو، یہ تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. اس قلب قرآن، پورا سورہ جو دل ہے قرآن کا، اس کا لقب ہے قلب قرآن، اس پورے سورے کا جو قلب قرار پاتا ہے، یعنی قلب قرآن سورہ یاسین، اور یاسین کا جو قلب قرار پائے گا وہ آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم وہ ہیں کہ جو تمہاری تمام اموات کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، رشتہ ٹوٹ گیا، رابطہ ختم ہو گیا، اب یہ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. کہاں نہیں، یہ کوئی فنا ہونے والا نہیں ہے، کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم تمام اموات کو زندہ کریں گے ایک وقت خاص کے اوپر. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جب مر جائیں گے تو زندہ کیے جائیں گے. زندگی میں اللہ کیا کرے گا؟ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جب تک زندہ ہو تو تمہارے ذریعے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے عمل کی صورت میں، اچھا عمل ہو، برا عمل ہو، مباح عمل ہو، واجب ہو، مستحب ہو، مکروہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جو بھی عمل کیا جا رہا ہے پروردگار کہہ رہا ہے وہ ہم لکھتے چلے جائیں گے. جو بھی تمہارا عمل ہوگا، ما قدمو، جسے تم اپنی زندگی میں پیش کر رہے ہو. وآثارہم، اور صرف عمل کو نہیں لکھا جائے گا، اس کے اثر کو بھی لکھا جائے گا. یہ عجیب و غریب جملے اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں. دیکھیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں 2 طرح کے ہمارے اعمال ہیں. ایک عمل وہ ہے کہ جو ہم نے انجام دیا اور بات ختم ہو گئی اس نامے عمل میں، اور وہ جتنی دیر وہ عمل انجام دیا تھا ثواب نامے عمل میں تھا اور باتیں ختم ہو گئی. کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد اللہ جب لکھنا شروع کرتا ہے تو اس وقت تک لکھا جاتا رہتا ہے جب تک اس کا اثر باقی ہو. اب اس کی مثال سادی سی کہ مثلا صبح کے وقت نماز صبح کا وقت آیا، آپ نے الارم لگایا ہوا تھا، اذان کی آواز گونجی اور آپ اٹھ گئے. نماز فجر آپ پر واجب تھی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. فوراً پروردگار نام عمل میں نماز صبح کا ثواب اور نماز صبح کا ادا کرنا ہمارے نام عمل میں لکھ دے گا. ہر شے کو نام عمل میں لکھا جا رہا ہے.
قرآن کریم کہتا ہے کہ الفاظ تو چھوڑیں، اگر وہ جو اشارے ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پیروں سے دن بھر میں، وہ اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، وہ اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ امام انقلاب روح اللہ خمینی جب اس دنیا سے گئے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے انقلاب کو برپا رکھے کہ امام زمان کے انقلاب تک یہ انقلاب پہنچے انشاءاللہ۔ امام انقلاب اس دنیا سے گئے تو اگلے روز ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، تو اب ظاہر سی بات ہے پہلی رات تمام ہوئی تھی، جس کے لیے ہم برابر یہ سنتے رہتے ہیں کہ پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی شدید ہوتی ہے، یہ پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ انسان اپنے بچوں سے چھوٹا ہوتا ہے، اپنے اقربا سے چھوٹا ہوا ہوتا ہے، اس دنیا سے گیا ہوا کہ جہاں وہ اپنی زندگی میں اتنا وحشت زدہ رہتا ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے بھی پورے گاؤں سے لائٹ چلی جائے تو گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ قبر کے اندر گیا ہے جہاں کسی طرح کے اجالے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو یہ پہلی رات وحشت کی رات۔ لہذا بیٹے نے خواب میں ہی پوچھا کہ بابا وہ پہلی رات تو آپ کی گزری، یہ بتائیے پہلی رات گزری کیسی، یہ پہلی رات کیسی گزری؟ اللہ اکبر۔ امام انقلاب نے کہا کہ میرے لال، قبر میں مجھ سے ہر شے کا سوال کیا گیا، الفاظ تو جدا، جو حرکات و سکنات تھے ان کے متعلق بھی مجھ سے سوال کیا گیا۔ بیٹے نے تعجب سے کہا کہ بھائی آپ کی حرکتوں اور سکنات یعنی آپ کا متحرک ہونا، سکون میں ہونا، یہ کیسے سوال ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ جو میں دنیا میں ہاتھ ہلایا کرتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا فوٹوز میں اور ویڈیوز میں کہ جب امام انقلاب جاتے تھے مجمع میں، اور مجمع جب اللہ اکبر خمینی رہبر کے نعرے لگاتا تھا تو ان کا ایک خاص انداز تھا، اپنا ہاتھ ہلایا کرتے تھے۔ کہا وہ جو میں ہاتھ ہلاتا تھا اس کے متعلق بھی فرشتوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو ہاتھ ہلایا کرتے تھے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے تھا یا اپنی نفس کی خوشنودی کے لیے تھا؟ اگر خدا کے لیے تھا تو جزا ہے، اور نفس کی خوشنودی کے لیے تھا تو یہی شرک ہے جس کی سزا طے ہونے والی ہے۔ لہذا یہ ہمارے حرکات و سکنات کا بھی حساب و کتاب رکھا جائے گا۔ وہ کہتا ہے نکتبو ما قدموا وآثارہم، جو تم انجام دے کر جا رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو اب یہ نماز فجر پڑھی اور اس کا ثواب لکھ دیا گیا، اب جو بھی ثواب ہے اس کا، لیکن یہ ثواب 4-5 گھنٹے تک ہمارے نامہ عمل میں لکھا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت آیا، اور اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ظہر کا وقت آ گیا تو آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، اگر کسی نے نماز ظہر کی پڑھ لی تو اب ظہر کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ کسی نے ظہر چھوڑ دی تو اب کیا ہوگا؟ کیا فجر کا ثواب کہ جو نماز فجر اس نے پڑھی ہے وہ فجر والا فائدہ ظہر میں ملے گا کہ صاحب ظہر چھوڑ دی تو کوئی بات نہیں، فجر تو پڑھی تھی؟ کا نہیں، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اعمال جو انجام دے کر گزر گئے وہ ہیں ما قدمو، کاش متوجہ ہوں آپ، جو ہم نے انجام دیے اور نامہ عمل میں لکھ دیا گیا۔ پروردگار کہتا ہے ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کو تمہارے انجام دینے سے تمہارے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ دوسری مثال تاکہ بات واضح ہو جائے، آپ کے دروازے پر ایک بھوکا آیا اور اس نے کہا کہ بھائی راہ خدا میں میرا پیٹ بھرا دو، بڑا ثواب ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا۔ البتہ شریعت میں کھانا کھلانے ہی کا ثواب ہے، بھوکا ہو یا نہ ہو، بھوکا ہو تو ثواب بڑھ جاتا ہے، مومن ہو تو ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھلانے کا اپنا ایک ثواب ہے۔ آیا آنے والا، اس نے کھانا طلب کیا اور آپ نے گھر سے کھانا اس کو دے دیا، جیسے ہی آپ نے اس کا پیٹ بھرایا فوراً نامہ عمل میں آپ کے بھوکے کو پیٹ بھرانے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ یہ ثواب لکھا ہوا ہے، آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ صبح میں جو آپ نے کھانا کھلایا اور شام میں پھر یہ آپ کے گھر پہ آ گیا اور اس نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ صاحب تم نے تو میرا گھر دیکھ لیا، صبح کھانا کھلا دیا، تم شام میں آ گئے، اس وقت کھانا کھلا دیا تو کل پھر صبح آ جاؤ گے، لہٰذا نہیں، اب تمہیں کھانا کھلایا نہیں جا سکتا۔ غور فرمائیں، ما قدمو وہ ہے کہ جب ہم نے کھانا کھلایا تو نامہ عمل میں لکھ دیا گیا، اور یہ ثواب کب تک ہے؟ جب تک دوبارہ اس کا پیٹ خالی نہیں ہوتا۔ اب جب دوبارہ اس کے اوپر بھوک طاری ہوگی اور اب جب کوئی دوسرا اس کو کھانا کھلا دے تو ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا، یہ ثواب کم نہیں ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ما قدمو کے تحت اعمال لکھے جاتے ہیں کہ جو اعمال دنیا میں ہم انجام دے رہے ہیں ان کو لکھا گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ صرف عمل کو نہیں لکھ رہا ہوں، وآثارہم، کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو انجام دے کر چلے جاؤ گے تو عمل تو تمام ہو جائے گا مگر اس کا اثر باقی ہوگا، اور جب تک اثر باقی ہے نامہ عمل میں وہ اثر بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یہ وہ آثارہم کیا ہے؟ یہ کون سے اعمال ہے جن کا اثر باقی رہے؟ جب آپ اس کو تلاشیں گے دین و شریعت میں تو تمام فرقہ اسلامی، تمام اسلامی فرقے، ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، ہم تو ایصال ثواب کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا جانے والا جب چلا جاتا ہے تو نامہ عمل اس کا بند نہیں ہوتا، نامہ عمل کھلا ہوا ہے، ہم اس کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور اس کے نامہ عمل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ ہر برس مرحوم کے مجلس برسی کیوں رکھی جاتی ہے یا ہم اپنے مرحومین کی مجالس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جانے والا اگر ایمان پر زندگی گزار کر گیا ہے تو قیامت تک اس کا نامہ عمل کھلا ہوا ہے کہ ایصال ثواب کے ذریعے اس کے نامہ عمل کو سنگین بنایا جاتا رہے۔
نام عمل کو بھاری بنایا جاتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا قانون یہ ہے کہ وہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قیامت کے دن جس کا نام عمل سنگین و ثقیل ہوگا اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا, اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لیکن اگر کسی کا نام عمل خفیف ہو, ہلکا ہو, تو اس کے لیے پھر وہ جہنم ہے جس کو بھڑکایا گیا, جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بننا ہے. تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نام عمل میں اضافہ ہم کرا سکتے ہیں قیامت تک. لیکن ہمارے مقابلے پر بہت سے فرقے ایسے ہیں جو ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب, مرنے والا مر گیا اور نام عمل بند ہو گیا, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جو افراد ایصال ثواب کو نہیں مانتے ان سے بھی جب آپ پوچھیں گے یہ وآثارہم کا جواب کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر بندہ 3 کام کر کے چلا جائے, آج متوجہ ہوا, 3 کام زندگی میں کر کے چلا جائے تو اللہ اس کے جانے کے بعد بھی نام عمل میں ثواب لکھتا رہتا ہے, یعنی ایصال ہوتا رہتا ہے. یہی آثارہم ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اثر کی بنیاد پر ثواب لکھا جاتا رہے گا. شریعت محمدی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ میں جب آپ تلاش کریں گے کہ یہ وہ آثارہم کون سی باتیں کہ جن کو انجام دے کر چلے جائیں تو ثواب لکھا جاتا رہے, کہا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں انجام دے دی تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملے گا. کہا پہلا ثواب کیا ہے, پہلا کام کیا ہے, کہا اگر کسی نے اپنی زندگی میں کسی کو قرآن کی تعلیم دے دی, کسی کو قرآن سکھا دیا, تو اب سکھانے والا اگر منو مٹی کے نیچے بھی دبا دیا جائے اور اپنی قبر میں بھی پہنچ جائے, جب وہ سیکھا ہوا خود قرآن کریم کی تلاوت کرے گا نام عمل میں ثواب اس کے لکھا جاتا رہے گا. قرآن کریم کی تعلیم, قرآن کریم کی تعلیم جسے بھی دے کر چلے گا, جب وہ تعلیم کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرے گا نام عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے نام عمل میں ثواب لکھا گیا, کہا نہیں. آج کے دور میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. ہمارے نوجوان جب کوئی کاروبار ان کا نہیں ہوتا تو پھر وہ ایک جھانسے میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں گرفتار کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے نا, 2 کو تم بیچ دو اور 2 کو وہ بیچ دیں, جب تک یہ زنجیر ہے تمہیں فائدہ ہوتا رہے گا. نیٹ ورک مارکیٹنگ فقہ میں حرام ہے, کسی مرجع نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, مگر ثواب کے معاملے میں نیٹ ورکنگ جائز ہے. یہ وہ آثارہم جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر جانے والا کسی کو قرآن کی تعلیم دے کر گیا, خود مر گیا, جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرے گا نام عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا تو نام عمل بند ہے, بلکہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی تیسرے کو قرآن سکھا دیا تو جب تک وہ تیسرا قرآن پڑھے گا نام عمل میں اس کے بھی ثواب لکھا جائے گا اور پہلے کے نام عمل میں بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ وہ آثارہم ہے کہ جس کسی کو قرآن کی تعلیم دے کر چلے گئے, جب تک قرآن اس کی وجہ سے پڑھا جائے گا نام عمل میں ثواب لکھا جائے گا. اور دیکھیں قرآن کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے, قرآن کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے, روز قیامت اللہ آواز دے گا, کئی آوازیں آئیں گی, ان میں ایک آواز یہ ہوگی فقرؤ ورقؤ, پڑھو اور بڑھو, پڑھو اور آگے بڑھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت, ہم یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ایک سی ہے, بخشی تالاب ایک سا تھوڑی ہے, ادھر زمین خریدیں گے مہنگی ہے, درگاہ کے پاس خریدیں گے تھوڑی سستی پڑ جائے گی. جنت کا بھی یہی معاملہ ہے, پوری جنت ایک جیسی نہیں ہے, اس کے اپنے طبقات ہیں. 7 نام اور 7 طبقے تو خود قرآن کریم نے بیان کیے ہیں, بلکہ 8 کہ کون کون سے دروازے ہیں اور کیسے کیسے تم داخل ہوگے. 8 دروازوں سے داخل ہوگے تو جنت کے 7 حصے ہوں گے, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. وگرنہ ہر انسان کی معرفت اور اعمال کے مطابق جنت کو سجایا گیا ہے, بالکل اسی انداز میں کہ جیسے دنیا میں ہمارے پاس مال ہو تو جیسا جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا مکان ویسے ہی ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں مولا امام علی النقی علیہ السلام امام فرماتے, خدا سلامت رکھے, یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا میں اپنے مال سے پہچانے جاتے ہیں, دنیا میں اپنے مال سے پہچانے جاتے ہیں, آخرت میں اپنے اعمال سے پہچانے جائیں گے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ویسے پہچانا جائے گا. تو اب خداوند عالم آواز دے گا فقرؤ ورقؤ, پڑھتے رہو اور بڑھتے رہو. کا اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت میں ہر زینے کے اوپر ایک طبقہ ہے, اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے فلیٹ بنے ہوتے ہیں, پہلا طبقہ ہے, دوسرا طبقہ, 2nd فلور, 3rd فلور, جنت بھی اسی طرح سے ہے.
اس دن جو طبقات طے ہوں گے، کاشو توجہ ہوا، طبقے جو طے ہوں گے، نعمتیں جو طے ہوں گی، وہ دنیا میں قرآن کریم کی قراءت کی بنیاد پر ہوں گی۔ اللہ کہے گا دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، پڑھو اور آگے بڑھو، ایک آیت پڑھی ایک زینہ بڑھ گئے، دوسری آیت پڑھی دو زینے بڑھ گئے، تین آیتیں پڑھی تین زینے بڑھ گئے۔ یہ وہاں پر نہیں پڑھنا ہے کہ وہاں پڑھتے رہو اور بڑھتے رہو، نہیں، کہا دنیا میں جتنا قرآن پڑھا تھا اتنے درجات تمہارے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ قرآن کا تمہارے اوپر ایک حق یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرو، زیادہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کم بھی ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی وقت میں 2 مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک باہر ہو رہی ہے ایک اندر ہو رہی ہے، صلوات بھیجیں ورنہ۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت ہو، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، ہم جتنی بھی تلاوت کر سکیں۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن فقرؤوا ما تیسر منہ، اللہ کہتا ہے جتنا تم سے میسور ہو، جتنا ممکن ہو اس قرآن سے اتنی تلاوت کرو، لیکن بہتر یہ ہے کہ 50 آیتوں کی تلاوت ہو، اور 50 آیتوں میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اگر قرآن سے ہماری آشنائی ہو جائے اور ہماری جان پہچان ہو جائے تو 50 آیتیں 10 منٹ میں تمام ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو بڑا آسان ہے، ہم سب کے پاس ایک موبائل ہے، رات میں لیٹتے ہیں اور ریل پر ریل چلتی رہتی ہے اور سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا چلتا رہتا ہے، سونے سے ٹھیک پہلے آپ قرآن کریم کو کھول لیں۔ اور اب تو باقاعدہ سافٹ ویئر اتنے آسان ہو گئے کہ آپ ادھر سائٹ پر قرآن کریم ڈالیں گے، شیعہ ترجمہ بغیر ترجمے کے بھی آپ پڑھنا چاہیں، قرآن ڈالیں، آیتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ 50 آیتوں میں 10-12 منٹ لگتے ہیں مشکل سے۔ امام نے فرمایا قرآن کا ایک حق یہ ہے تمہارے اوپر کہ 50 آیتوں کی تلاوت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر دنیا میں 50 آیتوں کے عادی ہوں گے تو کم از کم قیامت میں جب اللہ کہے گا پڑھو اور بڑھو تو 50 زینے روزانہ کے اعتبار سے ہمارا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا دنیا میں خدا سلامت رکھے آپ، اگر کوئی کسی کو قرآن کی تعلیم دے کر چلا گیا، وہ آثارہم، جب تک قرآن پڑھا جائے گا نامہ عمل میں ثواب لکھا جائے گا۔ دوسری شے جو بیان کی گئی کہ جی وہ آثارہم، جو بات مرنے کے بھی ثواب پہنچاتا رہے، کہا اگر کوئی اپنی نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا، نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا، بیٹے کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا، اپنی یادگار چھوڑ کر چلا گیا، تو جب تک یہ نیک اولاد اعمال حسنہ کو انجام دیتی رہے گی، نیک اعمال کرتی رہے، تب تک نامہ عمل میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی اگر نیک اولاد اپنی واجب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی، نماز مغرب پڑھتا ہوں میں 3 رکعت قربتاً الی اللہ، نماز یہ پڑھے گا، وہ آثارہم کے تحت ثواب نامہ عمل میں والدین کے لکھا جاتا رہے گا۔ ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد، بہترین تربیت والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے حضرت، حالانکہ ٹائم بالکل آخر پر ہے، مجھ سے کہا گیا کہ 40-45 منٹ پڑھنا ہے، اور آپ جانتے ہیں 55 منٹ سے کم میں میرا معاملہ طے ہی نہیں ہوتا، لیکن آج کوشش کروں گا کہ 45 منٹ میں تمام کروں۔ مل جل کے صلوات بھیجیں ور محمد۔ اور فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر تبلیغ رسالت کے لیے جاتے تھے، کبھی اس بستی جا رہے ہیں کبھی اس بستی جا رہے ہیں، گزر ہوا ایک راستے سے تو درمیان میں قبرستان پڑا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف ایک نتیجہ دینا ہے، قبرستان پڑا تو حضرت عیسیٰ کے حواری جو قبرستان میں داخل ہوئے، تو اس سے پہلے انبیاء نے کہا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو اپنا تھوڑا وقت قبرستان میں دیا کرو، ان قبروں کو دیکھو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب قبروں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر سے غرور ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر سے وہ استکبار ختم ہو جائے گا۔ جب تم قبروں میں جا کر دیکھو گے کہ تم سے بڑے بڑے کتنے بڑے بڑے افراد آج منو مٹی نیچے دفن ہے اور آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو پھر اپنے لیے بھی سوچو گے کہ آج یہ جو کبکبا اور دبدبا ہے یہ کل ختم ہونے والا ہے، کل ہم یہاں آنے والے ہیں، تو پھر وہ گھمنڈ اور تکبر جو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قبروں سے اپنا واسطہ بنا کر رکھو، یہ ہر نبی کی تعلیم ہے، ہر امام کی تعلیم ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کے حواری اور صحابی ان کے ساتھ قبرستان سے گزر ہوا تو رک رک کے چلنے لگے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ سستی کس لیے، اتنا رک کے کیوں چل رہے ہو، جلدی یہاں سے نکلو۔ نبی خدا ہمیشہ تو آپ ہی کہتے تھے کہ قبرستان میں ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے، ہم رک کے چل رہے ہیں۔ کہا نہیں جلدی سے قبرستان سے نکلو، تمہیں نہیں معلوم فلاں قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، آگ برس رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے، جلدی سے اس قبرستان سے باہر نکلو۔ نبی کا حکم ہے
چاہنے والے قبرستان سے نکل گئے. تبلیغ رسالت کی 10-12 دن کے بعد جب واپس آنے لگے راستے میں پھر وہی قبرستان. نبی کی بات ذہن میں تھی کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا جلدی سے قبرستان کو پار کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے قبرستان کو پار کرنے لگے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھائی کس بات کی عجلت ہے، کس بات کی جلدی، ذرا ٹھہرو. قبرستان میں رکا جاتا ہے، قبرستان میں ٹھہرا جاتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تو ایک حواری نے کہا کہ نبی خدا یہ کون سی بات ہے، ابھی 12 دن پہلے آپ ہی نے بتایا کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے، جلدی سے نکلو، اور اب چاہتے ہیں کہ عذاب گرفت میں لے لیں. کہہ رہے ہیں ٹھہرو. ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے، جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے. اور فرمائے جیسے ہی حضرت عیسیٰ سے یہ اعتراض ہوا تو عیسیٰ نے کہا کہ نہیں اب کوئی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، وہاں کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس قبر پہ نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں عذاب اٹھا لیا گیا ہے. چاہنے والوں کو بڑا تعجب ہوا. کہا نبی خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر دنیا میں کوئی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے تو یہ بڑا آسان ہے کہ کل تک کا لعنت اللہ علیہ السلام بن جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. تو کوئی اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں توبہ کر کے اس کے بچے نے کیا اور زبان پر خدا کا نام آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے عذاب کو معاف کر دیا. یہ ہے وہ آثارہم انما نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم. جو تم کر کے چلے جاؤ گے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور جو تمہارے اعمال کا اثر دنیا میں ہوگا اسے بھی لکھا جا رہا ہے. تو یہ آثار میں ایک کسی کو قرآن کی تعلیم دینا، دوسرا نیک اولاد چھوڑ کر جانا، اور تیسرا وہی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کار خیر ثواب جاریہ کی صورت میں کوئی عمل کر کے چلا جائے. اب ثواب جاریہ کیا ہے اس کو سمجھانا بڑا آسان ہے. مسجد بن رہی ہے، مسجد میں پینٹنگ ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کسی امباڑے میں کام ہو رہا ہے، اور آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس لیے نہیں کہ مائک میں بتایا جائے کہ فلاں نے اتنے کا چندہ دیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے 1 بوری سیمنٹ آپ نے مسجد میں دے دی. آپ نے مثال کے طور پر 1000 اینٹیں اور گمے مسجد میں لا کر لگا دیے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک آپ کا مال اس مسجد میں لگا رہے گا، جب تک اس امام بارگاہ میں، جب تک اس مدرسے میں، یا کوئی بھی ہو، اللہ کی کوئی بھی عمارت ہو سکتی ہے، مسجد ہو سکتی ہے، محراب ہو سکتی ہے، جب تک وہ مٹیریل لگا رہے گا اس بلڈنگ میں، توجہ ہوا، اور اس کو اسی لیے استعمال کیا جائے گا کہ جس لیے بنایا گیا. یعنی مسجد ہے تو اس میں نمازیں ہوتی رہیں، مسجد ہے تو اس میں مجلسیں ہوتی رہیں. کہ جب تک تمہارا مال اس عمارت میں لگا رہے اور وہاں خدا کو یاد کیا جاتا رہے، تب تک نام عمل میں ثواب تمہارے لکھا جاتا رہے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے، جب یہ مسجد بنائی گئی، جس نے زمین دی ہوگی، قیامت تک یہاں ہماری نسلیں بدلتی چلی جائیں گی. آج ہم پڑھ رہے ہیں، کل کوئی پڑھے گا، پرسوں کوئی پڑھے گا، مگر جس نے اس کی زمین وقف کی تھی اس کے نام عمل میں صبح قیامت تک ثواب لکھا جاتا رہے گا. زمین سے آگے بڑھے تو جب یہ 4 دیواری ہوئی تو اس وقت جتنے بھی افراد نے یہاں سیمنٹ اور اینٹ جو بھی چیزیں دی ہیں، جب تک یہ دیواریں محفوظ ہیں، جب تک یہ چھت محفوظ ہے، یہاں لوگ عبادت کرتے رہیں گے. عبادت واجبہ کا ثواب ان کے نام عمل میں ہوگا، ثواب جاریہ کا جزا اور اس کا بدلہ اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا جس کا مال اس میں لگایا گیا ہے. یہ وہ آثارہم ہے. یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو وہ بھی مانتے ہیں جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا ہم اس کو بھی لکھیں گے، اثر کو بھی لکھیں گے. اور کہاں لکھیں گے؟ نام عمل میں لکھیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. وہ ختم کر رہا ہوں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک امام مبین کے اندر ایسا کر دیا ہے. یہ نہ سوچنا کہ کچھ فراموش کر دیا جائے گا، یہ نہ سوچنا کہ کچھ چھوٹ جائے گا، یہ نہ سوچنا کہ کچھ بھلا دیا جائے گا. نہیں، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، عمل کی بنیاد پر جو بھی ہو رہا ہے، وہ سب امام مبین کے اندر احسا کر دیا گیا ہے. اب یہ امام مبین کون ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو عمل کا طریقہ بھی بدل جائے گا، زندگی میں عقیدے کا بھی طریقہ بدل جائے گا، اخلاق و کردار میں بھی تبدیلی آ جائے گی. یہ امام کون ہے کہ جس کے اندر اعمال کو چھپایا جا رہا ہے؟ بس جس نے اپنے امام کو پہچان لیا وہ اسی کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا اعلان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قبلہ تشریف فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ عجیب و غریب آیت ہے. نبی کے ساتھ نہیں بلایا جا رہا ہے، رسول کے ساتھ نہیں بلایا جا رہا ہے. وہ نبی لے کر آئیں گے امت، لیکن پرسنلی اور پرٹیکولری اور انفرادی حیثیت سے جب دیکھا جائے گا تو کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر انسان کو ہم بلائیں گے. پروردگار کہہ رہا ہے اس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اب اگر امام حق ہے کہ جو امام مبین قرار پائے گا، اس کے امام کا ایک فائدہ یہ ملے گا کہ اگر تم نے اس امام کو پہچانا اور اگر وہ امام تمہاری زندگی میں داخل ہو گیا. کون امام؟ جسے امام المتقین کہا جاتا ہے.
اگر وہ تمہاری زندگی میں داخل ہوا تو پھر ہم پکاریں گے کیسے؟ سورہ مریم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ متقین کو رحمان اس دن وفد کی صورت میں اپنی جانب بلائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو جرم کرنے والے ہیں، جو مجرم ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، انہیں پیاسے اونٹوں کی طرح سے جہنم کے گڑھے میں لا کر ڈال دیا جائے گا. کاش متوجہ ہوں عزیزان گرامی، یہ دو صورتیں ہیں قیامت کی. ایک کہ متقی کو امام المتقین کے ساتھ بلایا جائے گا، پروردگار کہہ رہا ہے رحمان اپنے ساتھ بلائے گا، اور ایک طرف مجرم ہوں گے، یعنی جس کو امام المتقین کی امامت حاصل نہیں ہوگی، وہ جرم والی زندگی ہے، وہ معصیت والی زندگی ہے، انہیں پیاسے اونٹوں کی طرح سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب ہماری ذمہ داری، جب ہم عقیدے کی فہرست میں جائیں، جب عمل کی وادی میں آئیں، جب اخلاق و کردار کو سنبھالیں، تو ہم پر فرض ہوگا کہ کم سے کم اس کی امامت کو اختیار کریں جسے پیغمبر نے امام المتقین کہا ہو. اب یہاں پر عقیدے کے اعتبار سے ہم سب دعویٰ کر دیں گے کہ بھائی ہمارے تو ہیں امام المتقین، ہم ہی تو مانتے ہیں امام المتقین کو، قیامت میں ہم امام کے ساتھ آئیں گے. مگر نہیں عزیزان گرامی، علی کی امامت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، علی کے گروہ میں جانا اتنا آسان نہیں. اس لیے کہ میں وہ ایک جملہ کہتا ہوں جو اکثر، کہ علی ہر اہل غیرے کا امام نہیں ہوتا، ہر اہل غیرے کا امام نہیں. علی بہت پاک شخصیت ہے، لہذا اللہ نے اس بات کا اعلان اور اقرار زندگی میں ہماری زبان سے کئی مرتبہ کروایا. 3 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر اور 5 مرتبہ مصلی پر. کیا کہلوایا؟ کہ جب محمد کی رسالت کی گواہی دے چکنا تو کہنا واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کا امیر ہے، علی متقین کا امام ہے. یعنی معاملہ طے ہو گیا کہ علی ہر ایک کا امام قرار نہیں پائے گا، اس کا امام ہوگا جس کی زندگی میں تقوی نظر آئے گا. یعنی اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہو تو ہمیں اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی کی امارت اس دن ہمارے شامل حال ہو جائے تو اپنے ایمان کو مستحکم کرنا ہوگا. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی پہلی منزل یہ ہے کہ محرمات سے بچا جائے اور واجبات کو ادا کیا جائے. یہ پہلی منزل ہے. تقوی عام، تقوی خاص، تقوی اخص. تقوی عام یہ ہے کہ انسان واجبات پہ عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ متقی عام ہے. لیکن اگر ایک اور منزل جانا چاہتا ہے تو واجبات کے ساتھ مستحبات انجام دی اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بچے، پھر وہ تقوی خاص میں داخل ہو جائے گا. اور اگر کوئی تقوی اخص میں جانا چاہتا ہے، متقی اخص بننا چاہتا ہے، تو پھر واجبات اور مستحبات، مکروہات اور محرمات کے بعد مباح چیزوں میں بھی وہ یہ غور و فکر کرے کہ جو شبہانات چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرتا چلا جائے. تقوی کی آخری منزل پر فائز ہو جائے گا. روز قیامت جب اللہ متقی کو بلائے گا تو لینے کے لیے امام المتقین اس کی دہلیز پر آ جائیں گے. اور قیامت کے دن آئیں گے وہ تو طے ہے، لیکن صرف قیامت کے دن نہیں آئیں گے بلکہ مرنے سے پہلے بھی آ جائیں گے. اور اس روایت کے آئینے میں کہ عمار ابن مروان سے امام ششم نے فرمایا تھا کہ مومن کو موت نہیں آتی مگر یہ کہ اپنے مرنے سے پہلے وہ مصطفیٰ کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ مرتضیٰ کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ جبریل امین کو بھی دیکھتا ہے، وہ اسرائیل کو بھی دیکھتا ہے. اور جب یہ 4 ہستیاں آ جاتی ہیں، ان کے آنے کے بعد مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے نا کہ مومن کی روح تو ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. اس لیے کہ جب جانے والا، اس دنیا سے جانے والا مرتے وقت پیغمبر اسلام کو دیکھ لے گا، علی مرتضیٰ کو دیکھ لے گا، پھر اسے تکلیفوں کا اندازہ کہاں ہوگا؟ اور کسی کو دیکھ کر تکلیفوں کا اندازہ نہیں ہوتا، اس بات کا ثبوت تو ہمیں کافروں اور کاہنہ عورتوں کی صورت میں مل جاتا ہے قرآن کریم میں، کہ جب حضرت یوسف دربار میں داخل ہوئے تو کاہنہ اور کافرہ عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اور جب زلیخا نے کہا کہ بھائی دیکھ لیا تم نے یوسف کو، کہا بھائی یہاں دیکھ لیا، تمہیں حق ہے کہ تم ان کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ. کہا میں نے تو وعدہ پورا کیا، تم نے بھی وعدہ پورا کیا. کہاں وعدہ پورا کیا؟ کہا کیا؟ کہا تم نے کہا تھا لیمو کو کاٹ دینا. کہا کاٹا؟ کہاں کاٹا ہے؟ کہا دیکھو کیا کاٹا. اور اب قرآن کہتا ہے کہ جب چاہنے والیوں نے دیکھا تو لیمو تو صحیح و سالم ہے، انگلیاں کٹ چکی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب انگلیاں کٹی تو تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوا انہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں ہم نے لیمو کاٹا ہے. قرآن کہہ رہا انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں لیمو کاٹا ہے. یعنی جب یوسف کے حسن کو دیکھنے میں ایسا محو ہوئی تو تکلیفوں کا اندازہ نہیں ہوا. تو اگر کافرہ اور کاہنہ عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی تکلیفیں بھول جائیں تو جو فخر یوسف امیر المومنین ہو، اگر اس کو چاہنے والا دیکھے اور روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو پھر تکلیفوں کا احساس کیسے ہوگا؟ نہیں ہوتا تکلیفوں کا احساس. اس کی دلیل یہ ہے کہ پھر اگر 13 برس کا بھی بچہ ہو
تو موت اسے پریشان نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے الموت عندی احلی من العسل، یہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، اس لیے کہ موت سے پہلے مولا کائنات آ جائیں گے، موت کے بعد مصطفیٰ آغوش کو پھیلا کے حاضر ہو جائیں گے، حسن مجتبیٰ استقبال کے لیے آئیں گے۔ اس طرح کی موت کہ جو علی کی محبت میں آ جائے، پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ علی اکبر نوجواں اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اے میرے لال اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ بابا جب ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت کے اوپر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آن پڑے۔ یہ کربلا والوں نے بتایا ہے کہ اگر واقعی معنی میں اطمینان و ایمان کی آخری منزلیں مل جائیں تو پھر تلوار کے وار ایزا نہیں پہنچاتے بلکہ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ اور اب دو ضعیف میدان کربلا میں نظر آتے ہیں، ایک حبیب ابن مظاہر ہے اور دوسرا مسلم ابن اوسجا ہے، ریش سفید، داڑھی سفید ہو چکی ہے، عمر کے آخری پڑاؤ پر ہیں، اور حبیب کہتے ہیں مسلم اپنے آپ کو آمادہ کر لو، مسلم ابن اوسجا اپنے آپ کو معطر کر لو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو، ذرا بالوں کو سنوار لو، اس لیے کہ حوریں تمہارے انتظار میں ہیں، حوریں تمہارے انتظار میں ہیں۔ مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں حبیب میں نے اپنی زندگی میں کبھی دنیا میں تمہیں مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تم جوان تھے تم نے کبھی مذاق نہیں کیا، اس عالم پیری میں اس سخت وقت میں مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ حبیب نے کہا مسلم میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے کہ علی کے وصال میں حوروں کے انتظار میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنے فاصلے تک ہماری گردنیں بچی ہوئی ہیں، ادھر تلوار ہماری گردن پر پڑے گی، ساقی کوثر آب کوثر لے کر آ جائیں گے، جنت کی حوریں ہمارا انتظار کرنے والی ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ عقیدہ اس مقام پر ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب عصر عاشوراء فاطمہ کا لال لاشوں کے درمیان آ کر پکارتا ہے این این مسلم، این این حبیب، این این شبیب، این این زہیر و بریر، تو کٹی ہوئی لاشیں ہل کر کہتی ہیں آقا موت نے مجبور کر دیا، وگرنہ اپنی جان کو 70 مرتبہ آپ قربان کرتے۔ لاشوں میں راشا طاری ہوا، حسین نے تلوار کو بے میان کیا، جنگ کا آغاز ہوا، حسین مظلوم کربلا کبھی اکبر کو متوجہ کرتے ہیں، کبھی عباس کو خطاب کرتے ہیں، آؤ عباس دیکھو ذرا 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، اے میرے لال علی اکبر آؤ آج حسین تمہیں جنگ کے فن سکھائے گا۔ لاشوں میں راشا طاری ہو رہا ہے، حسین کی تلوار بے میان ہے، ایسی جنگ ہوئی کہ فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرا رہی ہیں، مگر وعدہ الہی کا وقت نزدیک آیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فاطمہ کا لال سجدہ خالق میں ہے، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ رہی ہیں، سر و تن میں جدائی، زمین کربلا پہ زلزلہ ہے۔ ارے خیمے میں غش کے عالم میں ایک بیٹا جس نے زلزلے کو محسوس کیا، اے بھوبی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، کیا قیامت آ گئی؟ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، 3 دن کا بھوکا حسین 9 کے نیزہ پہ سوار، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمت اللہ۔ اے بھوبی اماں پنجتن کا خاتمہ ہوا، حسین کی آزمائش تمام، اب سفر کوفہ و شام ہوگا، بلوائیوں کا ہجوم ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، بے مقنع و چادر کوفے سے شام کی منزلیں ہوں گی، زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، آزمائش کا آغاز۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره صلى الله على الباقين على الحسين، صلى الله على الباقين على الحسين، صلى الله على الباقين على الحسين۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر۔ مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم زین العابدین ابن عبد الحسین مرحوم اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کے ارواح کو ایصال